السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون۔ چوبیسویں پارے کی ابتدا میں یہ آیتیں ان آیتوں میں ہمارے سیکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ان آیتوں میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو سچ لے کر آیا یعنی سچ کی دعوت دیتا ہے اور صرف دعوت نہیں دیتا
بلکہ اس پر عمل پیرا بھی ہوتا ہے۔ یہ لوگ پرہیزگار ہیں، متقی، اللہ سے ڈرنے والے، جو حق اور سچ کی دعوت بھی دیں، لوگوں کو اچھائی کا راستہ دکھائیں اور خود بھی اس پر عمل کریں۔ اگر اچھائی کا راستہ دکھاتے ہیں، خود عمل نہیں کرتے، تو متقی نہیں ہے۔ اور اگر خود عمل کرتے رہیں اور کسی اور کو اس بارے میں بتائیں ہی نہ، تو نجات یافتہ نہیں۔ سورہ عصر کا ترجمہ وہ یہی بتاتا ہے۔ اللہ رب العزت قسم اٹھا کے کہتے ہیں، قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ صرف یہیں پر بس نہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، بلکہ حق جو انہیں سمجھ آیا، جو ان کے پاس ہے، ایمان کی، نیک عمل کی، وہ دوسروں کو تلقین کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور لوگوں کو صبر کی بھی تلقین کرتے ہیں، حق اپنانے کی بھی اور دامن صبر تھامنے کی بھی۔ صاف ان آیتوں سے یہ سمجھ آتا ہے کہ صرف ایمان لانا اور نیک عمل کرنا یہ کافی نہیں ہے نجات کے لیے اور تقویٰ کے لیے، بلکہ اس کی دعوت بھی دینی پڑے گی۔ اور وہ جو ابتدائی آیتیں میں نے خطبہ میں پڑھی ہیں 24ویں پارے کی، اس میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ صرف دعوت دینا، اپنے پاس حق رکھنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل کرنا بھی ضروری۔ دعوت دینا اور عمل کرنا تو متقی ہیں، عمل کرنا اور دعوت بھی دینا تو نجات یافتہ ہے۔ اللہ رب العزت ایسے بندوں کو پسند نہیں فرماتے، بلکہ بنی اسرائیل میں کئی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ تباہ ہونے والی بستیوں میں نیک لوگ بھی تھے، عبادت گزار تھے، برے لوگوں سے سائیڈ پہ رہتے تھے، کنارہ کیا کرتے تھے، لیکن انہیں سمجھاتے نہیں تھے، اور کچھ تھے وہ سمجھایا کرتے تھے۔ جب وہ بلکہ سمجھانے والوں کو کہا کرتے کہ ان کو سمجھانے کا فائدہ کیا ہے، کیوں ان لوگوں کو تم کہتے ہو، کہنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو وہ کہا کرتے تھے معذرتاً الی ربکم ولعلہم یتقون، کہ ہم انہیں اس لیے دعوت دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، گو کہ اپنے اعمال میں مالک الملک کی نافرمانیوں میں اس قدر آگے چلے گئے ہیں کہ ان کے واپس پلٹنے کی امید نہیں ہے، لیکن ہم نے بھی تو وہاں جا کے منہ دکھانا ہے، معذرتاً الی ربکم، تاکہ ہمارے پاس عذر بن جائے۔ اگر اللہ پوچھے ہاں بھائی، تو ہم پیش کر سکیں کہ اللہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی تھی۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اب ہدایت کے وقت کا اللہ کو پتہ ہوتا ہے، اللہ نے کسے ہدایت دینی ہے، کس وقت میں دینی ہے، یہ اس کے علم اور حکمت میں مبنی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی کہیں کسی موڑ پہ کسی حادثے کی وجہ سے، کسی واقعے کی وجہ سے اکیلا بیٹھ کے کہیں یہ سوچے، غور کرے، ہو سکتا ہے تو اللہ سے ڈرنے ہی لگ جائے۔ اگر یہ اثر قبول نہ کریں تو پھر
معذرتن الی ربکم، کم از کم اللہ کے سامنے منہ چھپا کے جھکا کے کھڑے تو نہیں نہ ہوں گے کہ ہم کچھ، جو وہ پوچھے گا ہاں جی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیک آدمی تہجد گزار امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کیا عذر ہے؟ کیوں نہیں کہہ سکے؟ زبان نہیں تھی، شعور نہیں تھا، اور امر بالمعروف کا کام کرنا، نہی عن المنکر کا کام کرنا جہاں تک اپنے بس میں ہو، جہاں تک اپنے استطاعت میں ہو، وہ لازم اور ضروری ہے، عبادت کی طرح فرض ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کام کر لیا کہ حق پہ قائم بھی رہے، اس کی دعوت بھی دی، یہ پرہیزگار ہیں، انعام کیا ہے؟ لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ کچھ ہے جو ان کا دل چاہے، جو دل چاہے۔ ذالک جزاء المحسنین، یہ بدلہ ہے محسنین کا۔ اب متقی نجات یافتہ خسارے سے بچے ہوئے وہ تو ہم نے سن لیا، محسنین کیا ہے کہ یہ محسنین کا بدلہ ہے، خصوصی طور پہ اللہ وحدہ لا شریک محسنین کو عطا فرمائیں گے۔ آئیے ذرا قرآن مجید میں کچھ جگہوں سے اسے بھی تلاش کرتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے کسے کہا ہے محسن۔ ومن احسن دینم ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اللہ فرماتے ہیں وہ شخص جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کے حوالے کر دیا، اپنے آپ کو اللہ کی امان میں دے دیا، اللہ وحدہ لا شریک پر جو توکل کرنے کا حق تھا اس نے وہ توکل کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے اچھا دین کسی بندے کا ہے ہی نہیں، کہ مالک کے بارے میں ایسے خیالات، ایسے تصورات، اور مالک کے بارے میں ایسی سوچ کہ اس قدر پختہ کہ کائنات ساری زور لگا لے، تو اللہ وحدہ لا شریک سے جو رابطہ ہے توکل والا، اللہ وحدہ لا شریک سے جو رابطہ ہے سپردگی والا، وہ اس رابطے کو ٹوٹنے نہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کہہ دے کہ میرا رب اللہ ہے اور پھر اس پہ ڈٹ جائے، ایک اور حدیث ساتھ شامل کیجئے، ایک بندہ وہ اللہ پر ایمان لایا، اس نے کہہ دیا میرا رب اللہ ہے، اور پھر اسے یہ کہا جائے کہ یا تو اللہ کو چھوڑ دو یا آگ میں ڈال دیں گے، آگ میں جانا پسند کر لے، اللہ کو نہ چھوڑے، اس بندے نے ایمان کا ذائقہ چکھا ہے۔ ایمان کی اگر مٹھاس کا پتہ ہے تو اس بندے کو کہ جو آگ میں گرنا گوارا کر لے لیکن اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ اپنے تعلق کو ٹوٹنے نہ دے۔ آگ میں ڈلنا، آگ میں گرنا، یہ برداشت کر لے۔ شادی پہ محض ایک آدھ رشتہ دار یا زیادہ رشتہ داروں کی وجہ سے اللہ کے حکم کو چھوڑ دینے والے ان آیتوں اور احادیث پہ غور کریں۔ گھر میں غمی ہے تو احکامات دینیہ کو بھلا دینے والے ان آیات و حدیث پہ غور کریں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے پیغمبر فرماتے ہیں یہ ہے جس کے دل میں ایمان کے مٹھائی سے پتہ ہے کہ ایمان کس قدر میٹھا ہے، اس کی حلاوت کیا ہے، کہ اللہ کو نہیں چھوڑتا۔ من احسن الدین ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اللہ فرماتے ہیں اور وہ ہو بھی محسن۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اذ قال لہ ربہ اسلم، اسے اس کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا، مطیع ہو جا، اپنے آپ کو سپرد کر دے۔ قال اسلمت لرب العالمین، اس نے کہا میں جہانوں کے رب کا مطیع ہو گیا، میں نے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمایا کرتے. آپ دعا میں تعلق اور عاجزی دیکھیے، اور یہی بات کہ اپنے آپ کو اللہ کی سپردگی میں دینا دیکھیے. اللہم انی عبدک، اللہ میں تیرا بندہ، میں تیرا نوکر، میں تیرا خادم، میں تیرا غلام. وابن عبدک، اتنا ہی نہیں، تیرے نوکر کا بیٹا، تیرے غلام کا بیٹا. وابن امتک، یہیں پر بس نہیں، تیری خادمہ کا بیٹا، تیری نوکرانی کا بیٹا. ناصیتی بیدک، اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، میں اپنا آپ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا میں نے تو اپنا سارا کچھ تیاگ دیا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور یہی میرا ایک مقصد ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرے. ناصیتی بیدک، اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کیا. ماضٍ فی حکمک، میرے لیے تیرا حکم ہی ہے جو چلے گا. تیرا حکم مجھ میں، میری زندگی میں تیرا حکم چلے گا. چلتا ہے، حقیقت ہے چلتا ہے تیرا حکم. بعض تکوینی امور میں انسان اللہ وحدہ لا شریک کے فیصلے اور فرمان کے ادھر ادھر جا ہی نہیں سکتا، بلکہ تکوینی امور میں جا ہی نہیں سکتا. کب پیدا ہونا ہے، کب مرنا ہے، کب بیمار ہونا ہے، کب صحت یاب ہونا ہے، یہ ایسے معاملات ہیں جن کا اللہ نے فیصلہ فرما دیا. انسان ہل جل ہی نہیں سکتا، ادھر ادھر نہیں جا سکتا، دائیں بائیں نہیں ہو سکتا. ماضٍ فی حکمک، لیکن ان چیزوں میں اجر و ثواب نہیں ہے. فلاں دن کوئی پیدا ہو گیا، اس کا اپنا اس میں کیا کمال ہے. فلاں دن کوئی فوت ہو گیا، اس کے اپنے ارادے وغیرہ کا اس میں کیا عمل دخل ہے، اس پہ اجر ثواب وغیرہ کوئی نہیں. لیکن اللہ وحدہ لا شریک چاہتے ہیں کہ وہ امور جو میں نے اپنے بندے کو جن میں اختیار دیا ہے ان میں میرا بندہ کہ ماضٍ فی حکمک، اللہ میری زندگی میں تیرا حکم چلے گا. عدل فی قضاؤک، میرے بارے میں جو تو فیصلہ کرے گا میں اسے عدل سمجھوں گا. عدل فی قضاؤک، اپنے آپ کو دیکھیے کہ اللہ کے حوالے کیسے کیا جاتا ہے. اللہ میں تیرا، میرا سر پیشانی تیرے ہاتھ میں، تیرے در پہ حکم تیرا چلے گا مجھ پہ، اور جو تو میرے بارے میں فیصلہ کرے گا اسے میں عدل سمجھوں گا کہ یہ انصاف ہوا ہے، عدل ہوا ہے. شکوہ زبان پہ نہیں لاؤں گا. رضیت باللہ ربًا، میں نے تجھے رب مانا، بس میں اسی پہ راضی، میں اسی پہ خوش. تو میرا مالک، میں تیرا مملوک، میں بس اسی پہ خوش. یہ ہے اپنے آپ کو دے دیا، اللہ کے سپرد کر دیا، یہ ہے احسان، یہ ہے محسن. ذالک جزاء المحسنین، اللہ فرماتے ہیں یہ بدلہ تو اللہ محسنوں کو دیں گے کہ جن کے بارے میں اللہ فرمائیں گے تمہارے لیے وہ ہے جو تمہارا دل چاہے، جو تمہاری زبان سے نکلے، جو دل چاہے وہ تمہارے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے. اب محسن بنا کیسے جاتا ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں ایک دن ہم نے دیکھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی، لمبی حدیث ہے لیکن میں یہاں عنوان سے متعلق جو حدیث کا ٹکڑا ہے وہی بیان کروں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے. ایک دن ہم نے دیکھا کہ سفید کپڑوں والا ایک شخص وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، دو زانو ہو کے بیٹھا، بلکہ اس قدر قریب ہوا کہ اپنے گھٹنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے، دو زانو ہو کے بیٹھ گیا. اب مسافر بھی نہیں لگتا تھا کیونکہ کپڑے صاف، بال صاف. ولا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں. نہ مسافر لگتا تھا نہ ہی ہم میں سے اسے کوئی پہچانتا تھا. اس نے آگے کچھ سوالات کیے. ایک سوال تھا اخبرنی عن الاحسان،
احسان کے بارے میں بتائیے کہ بندے نے اگر محسن بننا ہو تو بندہ کیا کرے، کیا کرے بندہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اسے اپنے سامنے دیکھ رہا ہے۔ پہلی سیڑھی احسان کی کہ اللہ کی عبادت ویسے کر کأنک تراہ، جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تو اسے نہیں نہ دیکھ رہا تو وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے احسان کہ اللہ کی عبادت اس قدر انہماک سے کی جائے، انہماک نہ ہو، پابندی نہ ہو، جو ضروری امور ہیں ان کا خیال نہ ہو۔ اس نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھنے والے بندے کے منہ پہ مار دی جاتی۔ اس نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جو بیٹھا رہتا ہے انتظار کرتا ہے حتیٰ کہ سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان چلا جاتا ہے، اٹھتا ہے، 4 ٹھونگے مارتا ہے، چار ٹھونگے مارتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس میں اللہ کا ذکر ہی تھوڑا سا کرتا ہے، اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتا زیادہ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منافقین کی نماز ہے۔ یہ بھی کوئی عبادت ہے کہ اللہ کا خیال ہی نہیں، حضوری ہی نہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن کامیاب ہیں لیکن وہ جن کی نمازوں میں خشوع ہے، جن کی نماز میں خشوع ہے۔ اور اگر خشوع کے ساتھ پڑھی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اگر آئے اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعتیں پڑھے اور 2 رکعتیں ایسی انہماک کے ساتھ لا یحدث فیہما نفسہ، اس میں اپنے آپ سے باتیں نہ لگا رہے، خیالات میں گم نہ رہے، وہ 2 رکعتیں پڑھ کے فارغ ہوگا، اللہ وحدہ لا شریک اس کے سارے گناہ معاف کر چکے ہوں، سارے گناہ معاف۔ اگر عبادت میں انہماک ہے، اللہ کا خیال ہے، کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں؟ یہ نماز ہے، اس میں اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ جو لوگوں کی باتیں ہیں وہ نماز دوران نماز جائز نہیں ہے، جو آپس کی باتیں ہیں، آپس کے خیالات ہیں، یہ درست نہیں ہے نماز میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن نماز میں نظر کبھی ادھر گھما رہا ہے، کبھی ادھر گھما رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران نظر کا تعین کر دیا نا کہ نگاہ کہاں ہونی چاہیے۔ جو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ توجہ سے سنیں کہ نماز کے ہر مقام پہ نگاہ جہاں پہ رہنی چاہیے اس جگہ کا تعین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دوران نماز نگاہ کہاں رہنی چاہیے؟ بند تو نہیں، بند کہیں بھی نہیں فرمایا۔ آنکھیں بند کر لیں؟ نہیں، یہ نہیں، آنکھیں کھولو اور وہاں دیکھو جہاں دیکھنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سجدے کی جگہ اگر تشہد میں بیٹھے ہیں تو انگلی کا اشارے والی انگلی ہل رہی ہے، نظر اس سے آگے نہیں جائے گی، تجاوز نہیں کرے گی۔ لا یجاوز بصرہ اشارتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جو ہے، آنکھ وہ اشارے سے آگے نہیں جایا کرتی تھی، انگلی کا اشارہ وہیں پہ آنکھ تعین فرما دیا۔ ایک بندہ کبھی نظر ادھر گھماتا ہے کبھی ادھر گھماتا ہے، اس کے بارے میں فرمائیے کیا حکم ہے؟ فرمایا اس کا مطلب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے اس کی نماز میں سے کچھ حصہ جو ہے نا وہ کھینچ کے نکال لیا، کھسکا لیا ہے۔ اختلاس، کچھ حصہ شیطان نے چوری کر لیا ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برا ترین چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے۔ نماز کی چوری کیسے؟ اللہ کے پیغمبر فرمایا رکوع اور سجدہ پورا نہیں کرتا، رکوع اور سجدہ پورا نہیں کرتا، اسے خیال ہی نہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آپ رکوع میں ہوتے، کمر اس قدر سیدھی ہوتی، لو صب علیہ الماء لاستقر، اگر اس کے اوپر پانی انڈیل دیا جائے پانی وہیں پہ ٹھہر جائے۔ سیکھیے طریقہ عبادت، سیکھیے طریقہ نماز، سیکھیے، صرف سیکھیے نہیں بلکہ اس پہ عمل بھی کیجیے۔ پاس علم ہونا اور عمل نہ ہونا بندہ متقی نہیں ہوتا۔ باتیں جتنی مرضی کر لے، تجزیے جتنے مرضی اچھے کرے، کرتا رہے، بحث میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، عمل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ بندہ آیا، رسول اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، نماز پڑھی، جانے لگا۔ مشہور حدیث ہے، ادھر آؤ بھائی، کدھر؟ جاتے ہوئے پھر سلام کیا، فرمایا ادھر آؤ نماز پڑھو۔ آپ نے نماز نہیں پڑھی، اس نے دوبارہ نماز پڑھی، پھر جاتے ہوئے سلام کیا۔ مسجد سے جب بندہ جاتا ہے تو سلام کرنا چاہیے، جب آتا ہے تب بھی سلام کرنا چاہیے، اگر جماعت کھڑی ہے پھر بھی سلام کرنا چاہیے، کیونکہ اس سلام دوران نماز اگر بندہ سلام سنے، اس کے جواب دینے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ کیوں بتایا؟ کہ دوران نماز کوئی سلام ہی نہ کرے، اس لیے بتایا طریقہ، اس لیے بتایا ہے کہ اگر دوران نماز بھی ہو باہر سے آنے والا سلام کرے، جاتا ہوا بھی سلام کرے۔ مومن کا تو شعار ہے کہ وہ آتا جاتا گزرتا راستے میں ملتا بیٹھتا ہر جگہ سلام کرے، اٹھتا سلام کرے۔ دوسری مرتبہ پھر سلام کیا، میں تو نے نماز نہیں پڑھی، پھر نماز پڑھی، نماز پڑھ کے پھر جانے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھ، آپ نے نماز نہیں پڑھی، پھر اس نے نماز پڑھی، پھر سلام کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے کہا اللہ کے پیغمبر مجھے ایسی ہی آتی ہے، مجھے سکھا دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیام کر تو اطمینان سے قیام کر، سیدھا کھڑا ہو جا۔ بعض حدیث میں الفاظ ہیں کہ حتیٰ کہ ہر ہڈی کھڑا ہونے کی حالت میں جہاں پہ ہونی چاہیے وہاں پہ آ جائے، پھر رکوع کر، اس حالت میں ہڈی جہاں آنی چاہیے ہر ہڈی وہاں پہ آ جائے، یہ نہیں آیا اور گیا۔ پھر سیدھا کھڑا ہو، پھر سیدھا کھڑا ہو، بالکل سیدھا کھڑا ہو۔ رکوع کے بعد یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارا، یہ ہمارا بڑا مسئلہ ہے، رکوع کے بعد کھڑے ہی نہیں ہوتے، رکوع کے بعد معمولی سے سیدھے ہوئے اور سجدے میں چلے گئے۔ کئی بار تو ہم نے دیکھا ہے کہ امام صاحب ابھی کھڑے ہیں اور یہ جس کی سپیڈ زیادہ ہے، امام صاحب ابھی کھڑے ہیں، رکوع کے بعد یہ سجدے کی طرف جو ہے نا وہ آدھے سے زیادہ جھکا ہوا۔ ناجائز ہے نماز میں، امام سے آگے نکلنا بھی ناجائز ہے، اور اطمینان سے قومہ نہ کرنا، رکوع کے بعد نہ کھڑے ہونا، یہ بھی ناجائز ہے۔ پھر سجدہ کر، اطمینان سے سجدہ، حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آ جائے، پھر دو سجدوں کے درمیان بیٹھ، حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آ جائے، پھر اپنی ساری نماز میں بس ایسا ہی کر۔ یہ اطمینان والی نماز ہے، یہ ہے اطمینان والی نماز۔ اس سے پتہ چلے گا کہ بندہ واقعی اللہ کے حضور حاضری دینے آیا تھا اور وہ تلاش کر رہا ہے احسان، کہ میری عبادت میں احسان ہو، وہ بدلہ جو اللہ نے کہا ہے کہ تمہیں ملے گا، لیکن یہ بدلہ ملے گا محسنین کو، وہ مجھے ملے۔ وہ عمل کیا ہے؟ الاخلص والاصوب، کہ جس میں خلوص ہو، نیت صاف ہو اور طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ السلام۔